نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ احادیث میں آج جس موضوع کا ہم مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے صحت کے آداب، کیونکہ انسانی زندگی کا اصل جوہر جو ہے وہ عقل اور اخلاق اور ایمان اور شعور ہے، اور عقل اور اخلاق، ایمان اور شعور کی صحت کا دار و مدار بڑی حد تک ہماری جسمانی صحت پر ہوتا ہے، کیونکہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ پایا جاتا ہے، اور عقل و دماغ کی نشو و نما اور فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور اور مریض جسم میں عقل اور دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں اور ان کی کارگزاری نہایت حوصلہ شکن ہوتی ہے۔ اب خود سوچیں کہ جب بھی کوئی انسان اس کی زندگی امنگوں، ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہوگی اور ارادے کمزور ہوں، جذبات سرد اور مزمحل ہوں، تو ایسی بے رونق زندگی جو ہے وہ انسان کے لیے ایک وبال بن جاتی ہے۔ تو زندگی میں مومن، خصوصاً جو مومن ہے، مومن نے اپنی زندگی میں بہت اعلیٰ کارنامے انجام دینے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے اس کو نوازا ہے، اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جسم میں جان ہو، عقل اور دماغ میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو، اور زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد ہی زندہ قومیں بنتی ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ خوش و خرم رہیں، حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیں، اور خوش باشی، خوش اخلاقی اور ایک فراخ مسکراہٹ اور زندہ دلی جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو آراستہ رکھیں اور پرکشش اور صحت مند رکھیں، کیونکہ غم، غصہ، رنج، فکر، جلن، بدخواہی، حسد، تنگ نظری، مردہ دلی، نیگیٹو سوچیں، یہ سب چیزیں جو ہے نا، ان سے دور رہیں۔ یہ سب اخلاقی بیماریاں ہیں، اور یہ ایک تو ہماری روح کو بڑی بری طرح بیمار کرتی ہیں، دوسرا ان چیزوں کا ہمارے معدے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو۔ اب دیکھیں، یہ ایک واقعہ ہے، ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب اس نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ تو نیکیاں کرنے کے معاملے میں بھی میانہ روی اختیار کریں، اور اس طریقے سے نیکی کو کریں جس طریقے سے سنت سے وہ نیکی ثابت ہے۔ اور حضرت عمر نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا جو مریل چال چل رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا اور پوچھا، تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ نے اپنا درہ اٹھایا اور اسے دھمکاتے ہوئے کہا، تو پھر راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو۔ اور قبیلہ باہلا کی ایک خاتون حضرت مجیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور کچھ اہم باتیں معلوم کر کے واپس آ گئے۔ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل نہیں پہچانا۔ تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں قبیلہ باہلا کا ایک فرد ہوں، پچھلے سال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ پچھلے سال جب تم آئے تھے تب تو تمہاری شکل و صورت اور حالت بڑی اچھی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک برابر روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا اور اپنی صحت کو برباد کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھو اور اس کے علاوہ ہر مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا حضور کچھ اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہر سال محرم کے مہینے میں روزے رکھو اور چھوڑ دو، ایسا ہی ہر سال کرو۔ اور یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور انہیں ملایا اور پھر چھوڑ دیا۔ یعنی اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ رجب، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ میں بھی روزے رکھا کرو، اور ویسے بھی ہر مہینے کی 13 چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا مومن بھلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال کر۔ اور حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اور صحت کی حفاظت کے لیے اور اپنے آپ کو چاق و چوبند اور خوش باش رکھنے کے لیے اس دعا کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی سے اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھے دبا کر رکھیں۔ تو ہمیشہ سخت کوشی، جفاکشی، محنت، مشقت اور بہادری کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر طرح کی سختیاں جھیلنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جسم کو اور اپنے ذہن کو تیار رکھنا چاہیے اور سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ وہ کتنی سادہ زندگی تھی اور کتنا زیادہ ان کے اندر عاجزی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کے باوجود وہ فرش پر سونا پسند کرتے تھے اور چٹائی سے ان کے جسم مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے۔ تو مومن جو ہے وہ عیش کوش نہیں ہوتا، تو اس لیے آرام طلب اور سہل انگار اور نزاکت پسند، کاہل اور عیش کوش، پست ہمت اور دنیا پرست بننے سے گریز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ معاذ اپنے آپ کو عیش کوشی سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے، اور آپ کی زندگی میں اتنا بیلنس تھا کہ آپ کی خانگی زندگی کو دیکھیں، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے معاملات کو دیکھیں، جنگ میں آپ کی صفوں کو آراستہ کرتے ہوئے، صفوں کو ترتیب دیتے ہوئے آپ کو دیکھیں، اور ایک دائی کی حیثیت سے آپ کو دیکھیں، یا ان ساری ذمہ داریوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور آپ کو تیراکی سے بہت دلچسپی تھی۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابی تیر رہے تھے۔ آپ نے تیرنے والوں میں سے ہر ایک کی جوڑی مقرر فرما دی اور ہر آدمی اپنے جوڑ کی طرف تیر کر پہنچے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر قرار پائے اور آپ تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھڑ سواری کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اپنے گھوڑے کی خدمت خود کرتے، اپنی آستین سے اس کا منہ پونچھتے اور صاف کرتے، اور اس کی عیال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے کہ بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو۔ تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑوں پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہیں، اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی۔ تو آج ہمارے بچے کیوں بیمار ہیں؟ بچے کیوں سٹنٹ گروتھ کا شکار ہیں؟ کیونکہ بچوں کے پاس کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ بچے سارا دن ٹیبس پر، موبائل پر بیٹھے بیٹھے اپنا دن گزار دیتے ہیں۔ ان بچوں کے پاس کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، تو اسی لیے ہمارے بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر بھی پیچھے ہیں، جسمانی طور پر بھی پیچھے ہیں، اور ویسے بھی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ان تمام عادات کی طرف لے کر آئیں کہ یہ سنت بھی ہیں اور ہماری اپنی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خطرے کے موقع پر مجاہدین کی پاسبانی کی، اس کی یہ رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگلنے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم بڑی تعداد میں ہوگے، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے، اور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ پست ہمتی کس وجہ سے آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے اڑاتا پھرے، جہاں کسی خطرے کی خبر سنی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوڑ گیا، قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے۔ تو یہ ایک مومن ہے، ایک مومن کا کردار ہے کہ کس طرح ایک مومن کو صحت مند ہونا چاہیے، اور یہ صحت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے۔ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اس کو امانتیں دے کر بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی پوری زندگی بھی ایک امانت ہے۔ اس دنیا کی پوری زندگی کا جو وقت انسان کو ملا ہے، ہر انسان کو 24 گھنٹوں میں ملے، 24 گھنٹے ملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وہ بھی انسان ہے جو انہی 24 گھنٹوں میں ہم سے پہلے لوگ انہی 24 گھنٹوں میں کیا کیا کر کے چلے گئے، اور آج ہم اپنا ٹائم کیسے ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ صحت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ رشتے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ان رشتوں کے حقوق جو ہیں وہ بھی، ویسے تو وہ انسانوں کی امانت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان رشتوں کی ان کے حقوق کی بھی پوچھ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام امانتوں کو پوری ایمانداری کے ساتھ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔